سب سے پہلے تو شمالہ رانا آپ کی طرف ہی ہم آئیں گے. آپ نے سنا رانا ثناء اللہ کی اہلیہ جو بات کر رہی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی کا ادلا بدلا ہو رہا ہے، یا یہ واقعی جو قانون کے مطابق ہی اتنی تاخیر سے 29 دن کی قید تنہائی اور مینٹل ٹارچر؟ تو کیا لگ رہا ہے بطور خاتون؟ آپ نے سن لیا دونوں خواتین کے انٹرویوز، تو بطور خاتون اور بطور رانا جڑائی سے کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ انسانیت جو ہے وہ تمام برادری سے، اور جو آپ کا ملک ہے وہ ہر چیز سے آگے ہے. ریاست، ملک، قوم، یہ سب جو اگر نہیں ہوگا تو ہمارا وجود نہیں ہے. تو یہ 29 دن کی قید پہلے تنہائی یہ کون سی انسانیت ہے؟ جی میں آپ اسی طرف جی میں آ جی رہی ہوں. دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب کی مسز یا رانا ثناء اللہ صاحب نے ثانیہ 9 مئی کی کال نہیں دی تھی. انہوں نے خون یا اس کی ہولی جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش نہیں کی تھی. لیکن یہ ملاقات نہ ہونے کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، میں آپ کو اسی طرف ہی مجھے جی تھوڑا جی سا موقع دے دیں. جی. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا، اور وہ سزا یافتہ نہیں تھے. کیونکہ ہم نے قوم کو کمپیریزن دینا ہے نا کہ وہ کیا تھے اور یہ کیا ہیں. نہ تو وہ ہمارے دشمن ہیں نہ یہ دشمن ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک بات کریں گے. جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ آپ اب دونوں خواتین اب آپ انصاف کریں، تو میں تو بات انصاف کی ہی کر رہی ہوں کہ دونوں کے مقدمات جو ہیں وہ دونوں مختلف نوعیت کے تھے. اچھا. ایک پہ جھوٹا الزام تھا اور وہ سزا یافتہ نہیں تھا. ایک پہ آپ کی عدالتوں نے جو ہے وہ ثابت کر دیا اور ان کے اوپر الزام ہے. اگر آج عدالتیں ان کو بے گناہ کہہ دیتی ہیں تو ہم ان کو بے گناہ مان لیں. اس سے ملاقات کا لیکن کیا تعلق ہے؟ جی ابھی ادھر ہی آ رہی ہوں میں. ملاقات نہ ہونے کے پیچھے ان کی اپنی ہی جماعت ہے. آج خان صاحب جیل کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے ہیں، اس کے پیچھے بھی ان کی جماعت ہے. وہ برین ہے جنہوں نے عمران خان کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی. کون سے برین ہیں؟ یہ انہیں کو پتہ ہے، یہ انہیں کو پتہ ہے. ان کی جماعت کے اندر ہی یہ وہی لوگ ہیں. برین تو نہیں جو آج کل آپ کو اور آپ کے لیڈر کو چلا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان کی ماہرین کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی ملتی رہی، ان کی بہنیں بھی ملتی رہیں. دیکھیں، جو اڈیالہ جیل ہے وہ جیل ہے، وہ پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی دفتر نہیں ہے جس کی انوگریشن ہو، وہاں پہ سیاسی کارکنان آئیں اور وہاں پہ وہ اپنے جلسے جلوس اور لوگوں کو انتشار کی دعوت دیں، انسٹیگیٹ کریں. یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا کے وزیر نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، میں خود وہ سزا یافتہ تھے، بالکل وہ ملتے تو رہے، لندن بھی گئے علاج کرانے، بالکل ملتے رہے. میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتی ہوں. لیکن تو وہ غلط تھا؟ نہیں، ہماری قیادت نے، دیکھیں، ہمارے کسی وزیر اعلیٰ نے آ کر آپ کی ریاست کو للکارا نہیں. ہم اپنی جمہوریت کا مریم نواز شریف مقدمہ ضرور لڑتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں ماضی سے اپنے آپ میں آپ کے سامنے ڈینائل میں نہیں جانا چاہتی. ہم نے بھی اپنا مقدمہ لڑا ہے، لیکن مقدمہ لڑا ہے ہم نے ریاست کے ساتھ نہیں لڑا. ہم نے انتشار نہیں پھیلایا، ہم نے یہاں پہ عسکری تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا. تو اس کا مطلب یہ قید تنہائی جو ہے مزید طویل بھی ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، قید تنہائی میں بتاتی ہوں. دیکھیں، قید تنہائی نہیں ہے یہ. میں نے ابھی رجب بلوچ نہیں، طیب بلوچ صاحب ہیں، ان کا میں نے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک صحافی ہیں، ان کا میں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی میری ایک مصدقہ ایک میرے پاس سے خبر ہے جس میں خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے خود نہیں ملنا چاہ رہے، وہ نالاں ہیں، اور وہ جو بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو یہ حقیقت نہیں بتائی کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھا. یہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ کو صحافی کی مصدقہ رپورٹ پہ کیا کہنا، آپ کو تو خود پتہ ہونا چاہیے. میرے پاس جو رپورٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ملنا چاہ رہے، روح باصحت ہیں. اچھا ٹھیک، وہ روح باصحت ہیں، وہ اندر فیسلٹی جو ان کو عام قیدی کو میسر نہیں ہے وہ عمران خان صاحب کو میسر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، حالانکہ نواز شریف صاحب کو یہ لندن جا کے علاج دینے والی جو فیسلٹی ہے یہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے کسی اور کارکن کو یہ دستیاب نہیں ہے. واپس آپ کے پاس وہ تو صحت مند ہے نا. ٹھیک ہے، وہ تو ماشاءاللہ سے صحت مند ہے. نہیں، نواز شریف صاحب وہ شاید سری پائی نہیں کھاتے ہیں، نہیں، وہ جو کھاتے نہیں، یہ بات نہ کریں
جو خان صاحب کو ماشاءاللہ اندر خوراک مل رہی ہے نا، اچھا وہ خوراک جو ہے وہ عام مطلب ہم لوگ اپنے گھروں میں شاید نہیں کھاتے، ہوئے ہوئے وہ اچھا چیزیں ہم کھانا اپنا گھر نہیں کھا سکتے چلیں ٹھیک ہے. جو ان کو ورزش بھی اندر بہت مل رہا کرتے ہیں ہے. نا آپ لوگ, جی ورزش جی نہیں کرتے. ہاں وہ بٹ اینی ایکسرسائز وے کرتے ہیں. عمر مغل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے سن لیا شمائلہ رانا کو, آپ نے سن لیا رانا ثناءاللہ صاحب کی اہلیہ کو, اور آپ نے سنا عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو, آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں متی بھائی, میں نے مطلب رانا ثناءاللہ کی جی میں نے سارا سنا. میں نے رانا ثناءاللہ کا, محترمہ عظمیٰ کا بھی سنا, اور رانا شمائلہ رانا کی بھی ساری باتیں سنی. دیکھیں متی بھائی, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیس کسی پہ بھی جھوٹا ہو اس کی ہم بالکل حمایت نہیں کر سکتے. رانا ثناءاللہ پہ اس وقت کے اے این ایف نے کیس کیا تھا, اور حاضر سروس ایک میجر جنرل تھے جنہوں نے اس پہ پریس کانفرنس کے کیس کی ڈیٹیل بتائی تھی. تو ساری دنیا کو پتہ ہے ان پہ کیس کس نے کیا تھا. نہیں وہ بہرحال لیکن شہریار اگر اس کو افریدی ٹھیک صاحب ٹھکرا نے بھی نہیں کہا کیا, تھا نا, پریس عمران کانفرنس کی خان تھی, کا کمپیریزن آپ کے کسی پی ٹی آئی وزیر کے اعظم کے منسٹر ساتھ نے کرنا چاہیے. جان اللہ کو دینی ہے, یہ کس نے کہا تھا؟ جی میں نے سنی تھی, تو وہ اسی پہ آپ پہ کی تھی نا کہ اے این ایف کے میجر جنرل جو بتا رہے تھے کہ یہ کیس سچا ہے اور اس طرح ہے, تو اسی پہ آپ پہ کی تھی. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا اس کیس کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیس ساری دنیا کو پتا ہے کہ اے این ایف کے ایک سرونگ میجر جنرل نے پریس کانفرنس کی تھی, اور وہ کیس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ یہ کے کیس منسٹر سچا بھی ہے. ساتھ بیٹھے تھے ان لیکن کے, آپ کو عمران عامر خان صاحب کا پوری بات کمپیریزن کیا ڈرا کرے نا, کرنا چاہیے نا آپ کے نواز شریف منسٹر ساتھ بیٹھے تھے. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں میں چلیں آگے چلیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ آج 29 دن کی قید تنہائی کے بعد, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیریزن آپ کو ڈرا کرنا. جی عامر صاحب, دیکھیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں متی بھائی کہ آپ عمران خان کا کمپیریزن ڈرا کریں نواز شریف کے ساتھ. میں دو آپ کے صحافیوں کی گواہی دیتا ہوں, ایک عدیل سرفراز کی, آپ کے سینئر رپورٹ رپورٹر ہیں, اور ایک شہزاد اقبال. جب میاں نواز شریف کنوکٹڈ تھے تو ان کے ساتھ ہر جمعرات والے دن 30 40 50 60 70 لوگ جا کے ملاقات کرتے تھے اپنی مرضی کے. شہزاد اقبال نے ان کا انٹرویو کیا جیل سے, اور وہ انٹرویو جنگ اخبار میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایکس پرائم منسٹر تھے تو آپ کو تو آپ کی تو ملاقاتیں کسی نے نہیں, آپ تو جیلی بیمار بنے, آپ کے تو جیلی پلین ڈاؤن ہوئے لندن چلے گئے اور پھر واپس ہی نہیں آئے سال 2 سال. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میری بہن کہہ رہی ہیں شمائلہ رانا کہ پتہ نہیں 9 مئی ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہوگا, بھائی جو اگر ہوا ہے تو بنائے نا اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ذرا قوم کے سامنے حقائق بھی آ جائیں. چلیں عامر 9 صاحب مئی ابھی کس تو نے آپ کروایا, مطمئن ہیں 9 نا, مئی کا ذمہ اب دار تو کون ہے, آپ کو 9 مئی کا اطمینان فائدہ ہو گیا, کس کو ہوا, 9 آپ کی مئی والے پارٹی دن کو اطمینان ہو گیا سرٹیفکیٹس. کہ ابھی عمران خان صاحب خیریت سے, ان کی صحت ٹھیک ہے, آپ کو اطمینان ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی احتجاج کی کوئی وجہ رہ جاتی ہے؟ نہیں بالکل آپ مطمئن نہیں ہے. سن لینا, سب سے پہلی بات ہے خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا, ہم اس پہ مطمئن نہیں ہے. خان صاحب کو بے گناہ قید میں رکھا, ہم اس پہ مطمئن نہیں ہے. عدالت میں کانسینٹ سے سپرنٹینڈنٹ جیل نے, اٹارنی جنرل نے یہ لکھ کے دیا تھا کہ ہر منگل کو ان کی فیملی ملاقات کرے گی. باقی 2 بہنوں کو ملاقات سے کیوں روکا جاتا ہے؟ بشرا بی بی کو کی فیملی کو ملاقات سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں متی بھائی, عمران خان پہ 250 کیسز ہیں, اگر فی کیس میں وہ ایک وکیل بھی اپنا مقرر کریں تو 250 وکلاء تک تو ان کو ایکسیس دینی چاہیے.